نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو حق کے راستے کی تلاش میں ہو، دین کے کاموں میں لگ جائے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جائے، تقوی اختیار کرے، اخلاص کے ساتھ کام میں لگا رہے، محنت کرے، تو اس کو جنت کے راستوں پر، اللہ کی رضا والے راستوں پر، عافیت کے راستوں پر چلا دیتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، مال خرچ کرے، وقت لگائے، محنتیں، صلاحیتیں لگائے اور تصدیق کرے حق بات کی، ایمان کی، یعنی ایمان لا چکا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا رہے، تو ہم اس کے لیے عافیت کے راستوں کو آسان کر دیں گے، آسانی کے راستے اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ آسانی یعنی جنت کے راستے اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، یعنی اس کے لیے جنت کی طرف چلنا اور وہ کام کرنا آسان ہوگا، وہ اس طرف چل پڑے گا۔ اس کا ضروری اور لازمی یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں اس کو تنگی پریشانی نہیں آئے گی، مطلب یہ ہے کہ جنت کے راستے پر لگا رہنا، اس کو آگ کے انگاروں پر بھی لٹایا جا رہا ہوگا تب بھی وہ عافیت کا راستہ نہیں چھوڑے گا، وہ مشکل بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ وہ بلال کی طرح احد احد کہتا رہے گا، لیکن اس تکلیف سے بچنے کے لیے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑ دے گا۔ اس کے لیے جنت کو اختیار کرنا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہنا، یہ سب سے آسان ہوگا۔ تو جو راستے آئیں گے اس کو اس پہ پریشانی نہیں ہوگی، عافیت کے ساتھ چلتا رہے گا۔ اور اس کے مقابلے میں وہ اما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، اور جس نے بخل کیا، مالی طور پر خرچ کرنے میں بخل کیا، دین کے راستے میں، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی محنتوں کو، اپنے شعور کو، علم کو، محنت، یہ سب اس میں اس نے وقت نہیں لگایا، محنت نہیں کی، دین سیکھنے کی فکر نہیں کی، صحیح راستوں پر نہیں گیا، شارٹ کٹس کے چکر میں ادھر ادھر بھاگتا دوڑتا پھرا اور منہ پھیرا، حق بات سے منہ پھیرا۔ 1400 سال سے ایک دین چلا آ رہا ہے، اس کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، معلوم کرتا ہے، میڈیا پہ سب پتہ چلتا ہے، اس کی طرف التفات نہیں کرتا، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ مجھے ابھی ایک نیا پکا پکایا سا کچھ مل رہا ہے، اور اس میں بڑے بڑے وعدے بھی ہو رہے ہیں، ان سے کچھ فائنینشیل ہیلپ بھی مل رہی ہے، ان سے دوسرے وعدے بھی ہیں کہ جنت بھی مل جائے گی، تو یہ شاید صحیح کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ بات تو دل کو لگ رہی ہے، ہمارے فائدے کی ہے، اور کرنا کچھ نہیں ہے، زیادہ محنت کرنی نہیں ہے، بس اس راستے پہ آ جاؤ، ساری ضمانت ہم لیتے ہیں، گارنٹی ہماری ہے۔ جن مذاہب میں اس طریقے سے لوگوں کو، ان کے ضمائر کو، ان کے ضمیروں کو اور ان کی فکروں کو خریدا جاتا ہے، اپیل کیا جاتا ہے، اور لوگ جو اس میں لگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، یہ بددیانت ہے، یہ اخلاص نہیں ہے۔ اسی لیے جو مشنریز کام کرتی ہیں وہ لوگوں کو پیسہ کھلاتی ہیں، مال خوب دیتی ہیں، غریبوں میں جا کے کام کرتے ہیں، اسی لیے ان کا کام آپ کو غریب علاقوں میں بہت ملے گا، اور بیچارے غریب وہ اپنے دین میں تو محنت کرتے نہیں، سیکھتے سکھاتے نہیں ہیں، وہاں وہ بخل کرتے ہیں، علم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، تقوی اختیار نہیں کرتے، بلکہ اپنی دنیا کی فکر میں لگے رہتے ہیں، ان کی مجبوریوں میں پڑے رہتے ہیں، تو انہیں اللہ فرماتے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، انہیں جو برائی کا راستہ ہے، عسرت کا راستہ، تنگی کا راستہ، وہ تنگی کا راستہ جہنم کا راستہ ہے، وہ راستہ ان کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ بظاہر یہاں بہت وہ مزے کر لیں اس چھوٹی سی زندگی میں، لیکن جہنم کا راستہ ان کے لیے، انہیں گناہوں میں پڑے رہنے ہی میں عافیت نظر آتی ہے، وہ اسی کی دعائیں کرتے ہیں۔ دعا کس چیز کی کر رہے ہیں؟ کفر کی۔ ایک آدمی بدعات میں پڑ جائے، شرک میں پڑ جائے، اور انہی بتوں کی ہمیشہ پرستش کرتے رہنے کے لیے اللہ سے دعا کرے، غلاف کعبہ پکڑ کے کہے کہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں یہ تیرے جو بت ہیں جو تجھ تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں، جیسا کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، تو میں ہمیشہ ان کے اوپر نذرانے چڑھاتا رہوں،
یعنی وہ تو اس کو شرک نہیں سمجھتا، لیکن ہم جانتے ہیں، شریعت جانتی ہے، قرآن میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں وضاحت سے یہ مسئلہ سمجھا ہوا ہے سب مسلمانوں نے الحمدللہ کہ یہ شرک ہے، بتوں سے مانگنا، غیر اللہ سے مانگنا. تو وہ بتوں سے مانگ رہا ہے اور بتوں پر چڑھا رہا ہے، گائے سے مانگ رہا ہے، اس سے برکتیں حاصل کر رہا ہے، اس کے پیشاب سے برکت حاصل کر رہا ہے اور دعائیں کر رہا ہے. ایک خالق کو بھی جانتا ہے، سب سے بڑا جو خالق ہے اس سے بھی یہی کہتا ہے کہ مجھے توفیق دے کہ میں ساری زندگی یہ خدمت کرتا رہوں. یہ بڑے بڑے ٹیمپلز جو میں بناتا ہوں اس میں مجھے پیسہ خرچ کرنے کی توفیق جو ہوتی ہے، آپ مجھے اسی توفیق میں رکھیے. یہ جو میں اعمال کرتا ہوں، جانور قربان کرتا ہوں ان بتوں کے نام پر، مجھے توفیق دیجیے کہ میں یہ کرتا رہوں. تو اللہ فرماتے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس نے خود اپنے لیے برائی کا راستہ اختیار کر لیا، طے کر لیا. دین میں اس نے محنت نہیں کی، سیکھا نہیں، اس کے لیے ہم وہی راستہ آسان کر دیتے ہیں. تو اس سے یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا کہ جب لوگ اسلام کو چھوڑ کے، اللہ کے دین کو چھوڑ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر اور کاموں میں لگ جائیں اور راستوں پہ چل پڑیں اور اس میں وہ رب سے یہی مانگے تو اللہ انہیں وہی دے دیتے ہیں، جو چاہیے تمہیں وہ مل جائے گا. اسی لیے دیکھیے کتنے ہیں جو اپنے مذہب میں بہت کٹر ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور ان کا یہ اعتماد ہوتا ہے کہ ان کی بات مانی جا رہی، اور دینے والے، کھلانے والے، پلانے والے اللہ ہی ہیں، تو مہلت دیتے ہیں اللہ. اسی لیے اللہ فرماتے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل. زمین میں ان کا چلنا پھرنا، ایکٹیویٹیز دکھانا، باتیں کرنا، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یہ وقتی عارضی دنیا کا ایک سامان ہے جو ہم نے ان کو دے دیا. اللہ دنیا کو دے دیتے ہیں لوگوں کو جن کو جو چاہیے. اس لیے ایسی چیزوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے آدمی گھبرائے کہ یہ غیر مسلم ہے، ان کو بھی ایسا خواب آ سکتا ہے یا انہیں ایسا خیال ہو گیا، ان کو بھی ایسا لگا. تو اس میں تو یہ سمجھنا چاہیے سب سے پہلی بات یہ کہ جب بھی کوئی ایسی چیز آئے اس پہ ذرا غور کیا کیجیے. نمبر 1، اس ویڈیو میں جو آپ نے چھوٹا سا کلپ بھیجا ہے، ایک کسی افریقی ملک کا کوئی بندہ ہے، اردو بول رہا ہے بہت صاف. تو اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ریسنٹلی کنورٹ آدمی نہیں ہے، جو یہ نیا آدمی نہیں ہے کہ جو احمدی ہوا ہے. یہ بہت عرصے سے ان کے کئی سالوں کی محنت کے نتیجے میں ان کا پریچر ہے. ان ممالک میں جو کوئی بھی اردو بولے تو اندازہ ہو جاتا ہے اس کی اردو تو بہت سے ایسے لوگوں سے بھی اچھی ہے کہ جو پاکستان میں بہت لمبے عرصے سے رہ رہے ہیں اور وہ پاکستانی نہیں ہے. ان کی اردو اتنی صاف نہیں ہوتی. ہم یہاں برطانیہ میں رہتے ہیں، یہاں ایسے بچے ہیں کہ جو پاکستانیوں کے بچے ہیں، دونوں اماں ابا، ان کی اردو بھی اتنی صاف نہیں ہے جتنی طریقے سے اردو یہ بول رہا ہے. تو اس سے آپ کو خود یہ پہلے یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ دائی ہے، پریچر ہے اور وہ پریچ کر رہا ہے. یہ نیو کنورٹڈ نہیں ہے، یہ احمدی ان کے حساب سے اسکالر ہے ان کا، یا اتنا وہ پڑھ چکا ہے کہ ان مسائل کو جانتا ہے. تو یہ دعویٰ کلپ بناتے ہیں اس طرح کی تاکہ اپنے طرف لوگوں کو اٹریکٹ کریں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کو ایئرپورٹ پر کوئی صاحب ملے جن کو یہ جانتا بھی نہیں تھا. اب یہ اس کی تصدیق کرنا پڑے گی کہ واقعتاً جانتا تھا کہ نہیں جانتا ہوگا، کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے. اور ان صاحب نے یہ کہا کہ انہیں خواب آئے 3 دن تک. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو خواب آ جائے. یہ استدراج اس طرح کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈھیل کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں بہت ہوتی ہیں لوگ. لیکن اس میں ایک بہت بڑا نقطہ موجود ہے اسی کلپ میں، اگر آپ نے غور سے سنا دیکھا ہوتا. اب دوبارہ سنیے گا اور دیکھیے گا. وہ یہ بتاتا ہے کہ جن صاحب نے مجھے دیکھ کے کہا کہ عربی میں جب جواب دیا کہ من این انت، تم کہاں سے ہو، تو پھر جب وہ سمجھے ہیں تو ان کو اشارہ ہو گیا. تو یہ خیال ان کو آ گیا کہ عربی میں بات کروں گا تو یہ جواب دے گا. حالانکہ افریقی عربی نہیں بولتے سارے. افریقہ کے بہت تھوڑے لوگ افریقی وہ ہوتے ہیں جو عربی بولیں. انہیں یہ بات کیسے پتہ چل گئی کہ اس کو عربی میں اس سے بات کرنی چاہیے؟ چلیے مان لیا کہ ان کو ہوا ہوگا شاید یہ
مسلمان وضاقت ایسی رکھی ٹوپی وغیرہ دیکھ کے اندازہ ہوا. پھر وہ جو نقطہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے, وہ کہتا ہے کہ ذرا احتیاط سے ایسے میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ, اس طرح سے آ جاؤ تاکہ کوئی مسائل نہ ہو جائے. یہاں اس سے چوک ہوئی, اس لیے کہ یہ زبردست پروپیگنڈا ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. انہوں نے پوری دنیا میں یہ بتایا ہوا ہے, جہاں جاتے ہیں لوگوں میں, ایک تو ان کا کام کرنے کے دو طریقے ہیں. اصل طریقہ ان کا یہ ہے, اپنے مظلومانہ داستانیں سنا کے دنیا کی لوگوں کی, دوسرے غریبوں کی اور لوگوں کی ہمدردی سمیٹتے ہیں کہ ہمیں غیر مسلم قرار دے کے نکال دیا گیا. تو وہاں تو غیر مسلم نہیں بتاتے ابتداءً, یہ بتاتے کہ ہم تو وہاں تھے, ہم سب اسائلم سیکر ہیں, اور سب یہ اسائلم سیکر ہو کے دوسرے ملکوں میں آ جاتے ہیں. اب تو ان کی نسلیں ہیں تو اب ان کو ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ سب پاکستان سے ہجرت کر کے گئے, یہاں ہمیں ڈکلیئر کیا ہے غیر مسلم, ہم مجبور ہیں, ہمارے پاس ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, اس لیے ہمارے لیے یہ بندوبست کیا جائے کہ ہم یہاں پر آپ کے یہاں رہنا چاہتے ہیں. مظلومانہ جلا وطن ہے, ہم یہاں پر مفرور ہو کر آئے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. اس بنیاد پہ ان کو آسانی سے ویزے اور نیشنلٹیز مل جاتی ہیں, تو یورپ میں, امریکہ میں, سب جگہ یہ پائے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد لوگوں پہ اپنی مظلومانہ داستانیں سنا کے ان سے جب قربت ہو جاتی ہے, تعلق ہو جاتا ہے, تو پھر ان پر خرچ بھی بہت کرتے ہیں کہ ان کو مال بہت ملتا ہے, چندہ وغیرہ اپنے لوگوں سے بھی کرتے ہیں اور گورنمنٹ سے بھی بہت ملتا ہے. ظاہری بات ہے, جن کے لیے کام کرتے ہیں, جن لوگوں کا یہ سلسلہ ہے, ان سب کی طرف سے بھی بہت مدد ہے. بہت زیادہ امیر و کبیر لوگ ہوتے ہیں. مجھے خود کئی آفر ہوئی ہیں, جہاں جب آیا تھا پہلی دفعہ 92 میں, تو باقاعدہ آفر تھی, بہت سارے پیسے وہ دیتے ہر ایک کو, جس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ سیدھا سادہ سا لگ رہا ہے, تو ذرا سی بات چیت کر کے فوراً اپنی انہوں نے کانفرنس میں بلایا, 5 اسٹار ہوٹل کی دعوت دی کہ وہاں ہماری کانفرنس آپ آئیے, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت ساری اور باتیں کہ وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا جو مجھے لے کے ایئرپورٹ سے ہماری بہن کے گھر میں فرسٹ ٹائم آ رہا تھا اکیلا. 92 کی چونکہ بات ہے, تو اس وقت میڈیکل کے فرسٹ ایئر میں تھا, 20 سال عمر تھی, چھوٹی چھوٹی داڑھی ہی تھی ابھی, تو اس کو اندازہ ہوا کہ یہ ذرا نیا بندہ لگ رہا ہے, پکڑ لو. اور وہ پاکستانی تھا لیکن یہی رہتا تھا اتنے سالوں سے. ایک اور صاحب سے ملاقات ہوئی, وہ ڈاکٹر تھے, سلام دعا کر کے انہوں نے بھی یہ کہا کہ بس ہم تو بڑے باتیں کرتے کرتے ظلم بہت ہے دنیا میں, ظلم بہت ہے, کر کے انہوں نے بھی یہی بتایا کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ظلم ہے. یہاں امریکہ میں ڈاکٹر ہیں, میں وہیں پہ تھا 1 سال بڑے بھائی کے گھر, تو انہوں نے بھی اپنی یہ داستان سنائی کہ ہمیں تو بس ظلم کر کیا ظلم, تو بتایا کہ جناب وہ سلام صاحب اتنے بڑے نوبیل والے تھے, ان کو نکال دیا, ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی ہوئی. پھر وہاں سے وہ کہانی کھلی. بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ یہ ان کا تجربہ, یہ ان کا طریقہ ہے, واردات ہے, اور بہت واقعات ہیں اس کے. یہی ایسے ہی کرتے ہیں لوگوں کو مظلوم اپنا دکھا کر. تو اب انہوں نے یہ دکھایا کہ تم ایسے چلنا. اب آپ اور میں جو پاکستان میں رہتے ہیں یا کبھی گئے ہوں گے, جاتے رہتے ہیں, انہیں معلوم ہے پاکستان میں کبھی ایسی فضا نہیں رہی کہ کسی کے بھی آنے پر ایئرپورٹ پہ اس کو چھپنا پڑا ہو کہ بڑے مسائل ہیں. انہوں نے وہ سین کریٹ کیا تاکہ لوگوں کو اس کے بعد یہ بتائیں گے, یہ اسٹوری جگہ جگہ بتائیں گے اور کہیں گے وہی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طریقہ تھا کہ وہ آئے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. وہ آئے تھے ملنے کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات میں کرتا ہوں, خود اپنے بھائی کو پہلے بھیجا تھا, وہاں بات بنی نہیں, ان کو زیادہ انفارمیشن اچھی لا کے نہیں دے سکا. تو انہوں نے کہا کہ یار تم رکو, میرے گھر کا حفاظت کرو, سامان کا حفاظت کرو, میں ذرا جاتا ہوں. اور وہ آئے اور پھر انہوں نے یہ دیکھا اور خاموشی سے اندازہ کرتے رہے کون ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ذہین سمجھدار تھے اور کچھ ابتدائی اسلام کی بات ہے, تو انہوں نے دیکھا تو کہا کہ میرے پیچھے پیچھے چلنا, دیکھتے رہنا کہ کوئی دیکھ نہ لے تمہیں, اور میں جہاں رک جاؤں تو تم بھی رک جانا, جب میں سمجھ جانا کہ کیا ہے. تو یہ وہ والا سین بھی کریٹ کیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ, تاکہ پھر یہ بعد میں بتایا کہ دیکھو بالکل وہی جیسا ابتدائی اسلام میں وہاں ہوا تھا وہی کام ہمارے ساتھ. تو جو شخص یہ پروپیگنڈا کر کے جھوٹ بتا چکا ہو کسی کو کہ تم محفوظ رہنا, ورنہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں کبھی کسی کے لیے ایئرپورٹ پہ آئے, وہ کسی بھی ملک کا ہو, کیا کالا کیا گورا, کہیں کا بھی ہو, کبھی اس کے لیے یہ مسائل ہوئے کہ وہ لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے یا پولیس اس کو پکڑ لے گی. تو یہ انہوں نے ایک امیج بنایا ہوا پروپیگنڈا, ہو سکتا ہے اس کو معلوم نہ ہو لیکن اس پر یہی ثابت کیا گیا ہو, یہی اس کو بتایا گیا ہو, اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا حصہ بھی اس کو خود بھی معلوم ہو. تو یہی بات اس کی درست نہیں ہے کہ وہ شخص جب یہ کہہ رہا ہے کہ تم یعنی کوئی مشکل نہ ہو, تو یہی اس کا جھوٹ ہے کہ ہمارے ملک میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی کے لیے آنا جانا مشکل ہوتا ہو انلسٹڈ لوگوں کے علاوہ. انلسٹڈ لوگ تو پوری دنیا میں ہر جگہ ہی ہوتے ہیں, ان کی بات الگ ہے.
تو اب ایسے شخص کے بتائے ہوئے خواب کا کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو بتا رہا ہے اس پر اعتماد ہو وہ ٹھیک ہوگا یا غلط ہو؟ تو اسی لیے قرآن کا جو یہ حکم ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی نافرمان گناہگار فاسق فجار لوگ خبریں لے کر آیا کریں تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو ان تکونوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ تم ایسا کوئی کام کر لو اور انجانے میں کسی فساق و فجار کی بات مان کے غلطی کر بیٹھو اور اپنا نقصان اٹھا لو۔ بہرحال اس لیے ہمیں اس میں احتیاط کرنی ہے کہ ہم یہ کام نہ کریں، اللہ ہمیں سمجھ شعور عطا فرمائے۔ بہرحال ایسا کچھ نہیں ہے، انہوں نے یہ سب ترتیب تفصیل اپنے طور پہ بنا کے لوگوں کو کنفیوز کیا ہے۔